بہار میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت مروی ہے کہ نماز عصر کے بعد جناب عصر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھ گئے، اور ایک شخص آتا ہے مصلی پر بیٹھنے کے بعد، نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھے، ایک شخص آتا ہے، اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، جوتے اس کے پاؤں میں نہیں ہیں، امامہ نہیں تھا، کپڑے جوتے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بھوکوں سے وہ کہتا ہے، بھوکوں سے وہ شخص کہتا ہے میرے اللہ کے رسول بھوک سے میری آنتیں خشک ہو چکی ہیں، پیدل چل چل کے میرا جسم خشک ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تجھے ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں، میں تجھے ایک ایسا در بتاتا ہوں، وہاں جا، تجھے جو حاجت چاہیے ہوگی، تجھے کپڑے چاہیے ہوں گے، تجھے کھانا چاہیے ہوگا، تجھے لباس چاہیے ہوگا، تجھے سواری چاہیے ہوگی، وہ اس دروازے پر جا، وہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں دروازہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول خود بھی دے سکتے تھے سب کچھ، لیکن کیوں بتانا چاہتے تھے صحابہ کرام کو کہ میری بیٹی کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے، ان کو بھیجا، جاؤ در فاطمہ پر، جاؤ میری بیٹی کے دروازے پر۔ ان کے پاس بلال کو کہا، اے بلال اس شخص کو لے جا در فاطمہ پر۔ جب اس شخص بلال لے گئے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر، تو دق الباب کیا، دستک دی، دستک دینے کے بعد جناب فضا آئی، جناب فضا کو انہوں نے پورا ماجرا سنایا، یہ حال ہے، یہ ماجرا ہے۔ سنانے کے بعد تو جناب فضا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو جا کے بتایا۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو جا کے بتایا نا، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک ہار ان کو دیا۔ جب ہار ان کو دیا تو ہار دینے کے بعد ان کو کہا لے جا، اس کو فروخت کر، اپنی ضرورت کو پورا کر۔ جب ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ شخص واپس آیا، ہار رسول اکرم کے پاس مسجد نبوی کے اندر لے آئے، تو رسول اکرم دیکھا کہ یہ ہار یقیناً میری بیٹی کا ہار ہے، ان کو لے جا، تو فروخت کر، اپنی ضروریات کو پورا کر۔ جب وہ ہار لے کر آیا، وہ ہار کون سا تھا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو ہار دیا جناب حمزہ کی بیٹی فاطمہ نے تحفے میں دیا تھا، کس کو؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اب وہ ہار فروخت کرنا چاہتا تھا، جناب عمار علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ جناب عمار جب کھڑے ہوئے، عمار نے کہا کہ اس ہار کو میں لیتا ہوں، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، اس کی قیمت آپ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، میں برہنہ ہوں، مجھے لباس عطا کر دو، مجھے سواری کی ضرورت ہے، مجھے ایک ناکہ عطا کر دو، اور کچھ درہم و دینار مجھے دے دو، مجھے کچھ جوتے دے دو، تاکہ میرے پاؤں جو جل چکے ہیں پیدل چل چل کے۔ تو جناب عمار نے فرمایا یہ سب چیزیں میں آپ کی پوری کروں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے تو سخی نظر آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو 200 دینار دیے، ایک یمنی چادر دی اور لباس دیا، پیٹ بھر کے ان کو کھانا کھلایا، ایک ناکہ دیتا ہے، اور دینے کے بعد کہتا ہے قبول ہے؟ مسافر کہتا ہے ہاں مجھے قبول ہے۔ قبول ہونے کے بعد عمار نے اس کو سب کچھ دے دیا، اور وہ شخص رسول اکرم کے پاس آیا۔ رسول اکرم نے فرمایا ہاں سناؤ، سب کچھ ہو گیا؟ تو اس نے فرمایا شکر ہے اللہ کا، سب کچھ مجھے مل گیا ہے۔ تو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا، لباس بھی پہن لیا، سواری بھی مل گئی۔ اس نے کہا ہاں مل گئی۔ ملنے کے بعد اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار جب رسول اکرم کے پاس آیا تو ہار انہوں نے فروخت کیا ہوا تھا، لیا ہوا تھا اسی مسافر سے۔ تو عمار نے وہ ہار کو اپنے ہاتھ میں تھاما، تھامنے کے بعد وہ ہار اپنے غلام کو دیا، غلام کو دے۔ اس کو پہلے اس ہار کو کنڈیشن کیا تھی، اس ہار کو کس چیزوں میں؟ اس ہار کو نے اسے مشک کو عنبر سے معطر کیا، یمنی چادر میں جناب عمار نے ہار کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد اپنے ایک غلام کو دیا، کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو تو دیا، میں تجھے بھی اور اس ہار کو بھی محمد مصطفیٰ کو ہبہ کرتا ہوں۔ جب وہ غلام گیا، رسول اکرم کو جناب عمار کا ہار دیا۔ جناب عمار نے ہار لینے کے بعد اب رسول نے فرمایا اے غلام جا تو، میں اب آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ہار بھی انہی کو دیتا ہوں اور آپ کو بھی انہی کے سپرد کرتا ہوں۔ جب وہ
لے کے گیا، در زہرا پر دستک دی، جناب فضہ باہر آئیں۔ جناب فضہ جب باہر آئی نا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ تک پیغام پہنچا، تو وہ ہار انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا پورے واقعے کا، پورے حدیث کا، جو بہار الانوار کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ یہ وہ ہار تھا جس نے بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیا، ایک بھوکا شخص تھا اس کو کھانا بھی کھلایا، بے لباس تھا اس کو لباس بھی عطا کیا، اس کے پاس سواری نہیں تھی ان کو سواری بھی عطا کی، ایک محتاج کو دولت مند بھی بنا دیا، ایک غلام جس کو غلام تھا جناب عمار کا غلام تھا، جناب عمار نے محمد مصطفیٰ کو ہبہ کیا، انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا، تو جناب اس ہار کے وسیلے سے، اس ہار کے صدقے سے وہ غلام بھی آزاد ہو گیا۔ کتنا معجزات تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے، اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ جتنی اللہ نے اور رسول اکرم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کو بیان کیا، تو اتنی ہی اس امت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دکھ دیے، تکلیفیں دیے، پریشانیاں کی۔ بس یہ تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے جملے میں نے جو آپ تک پہنچا دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔